قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آپ کہیے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے، پس بے شک اسی جبریل نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا۔ یعنی اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو وہ ہوتا رہے جبریل کا دشمن، مگر اسی جبریل نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل کے اوپر قرآن نازل کیا۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، جو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے نزول سے پہلے موجود ہیں، اور مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ قرآن کریم۔ اچھا، اب تمام اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ یہ جو آیات ہیں، یہ آیات بنی اسرائیل کے اس قول کا جواب ہے کہ بنی اسرائیل کا کہنا یہ تھا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، جبرائیل امین وہ ہمارا دشمن ہے، اور میکائیل ہمارا دوست ہے۔ تو یہودیوں کے اس قول کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہود جو یہ کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل علیہ السلام ہمارا دوست ہے، اس کے اوپر یہ جو آیات ہیں چند ایک یہ نازل ہوئی۔ جو یہودی جبریل علیہ السلام کو اپنا دوست نہیں مانتے تھے، دشمن مانتے تھے، اور میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست مانتے تھے، اس کے اوپر پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور امام نسائی کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک یہودی عالم جن کا نام عبداللہ بن سلام ہے وہ آپ کے پاس آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ میں آپ سے 3 ایسی چیزوں کا سوال کرتا ہوں جن کو نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ ان 3 چیزوں کے متعلق کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ ایک تو یہ کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے، دوسرا یہ کہ جنتی جو ہیں وہ سب سے پہلے جنت میں کیا چیز کھائیں گے، تیسرا یہ کہ بچہ جو ہے وہ ماں یا باپ میں سے کس پر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کر ان تینوں چیزوں کے متعلق بتا دیا ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، جنت میں سب سے پہلے کیا چیز کھائیں گے، اور بچہ ماں باپ میں سے کس پر ہوتا ہے۔ اس کا جواب مجھے جبریل نے ابھی بتا دیا۔ عبداللہ بن سلام نے جب جبریل علیہ السلام کا نام سنا تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ کہنے لگے کہ فرشتوں میں جبریل جو ہے یہ تو یہودیوں کا دشمن ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیہ کریمہ پڑھی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک جبریل نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تو قرآن وہ ہے جو ان آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، جو اس سے پہلے آئیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے بشارت بھی ہے قرآن کریم جان سے۔ یعنی جب حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور کو یہ فرمایا کہ فرشتوں میں سے جو جبریل ہے جس نے آپ کو یہ تینوں باتیں ابھی آ کر بتائی ہیں وہ تو یہود کا دشمن ہے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ عبداللہ بن سلام کے سامنے پڑھی، یہ آیہ کریمہ۔ تو تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ جو چند آیات ہیں یہ بنی اسرائیل کے اس قول کے جواب میں نازل ہوئیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں، اس جواب کے اوپر۔ اچھا، اب جب حضرت عبداللہ بن سلام آئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے متعلق سوال کرتا ہوں جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے، دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ جنتی سب سے پہلے جنت میں کیا کھائیں گے، تیسرا مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ بچہ ماں یا باپ میں سے کس پر ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن سلام کو کہ مجھے جبریل نے ابھی ان تینوں سوالوں کا جواب بتا دیے، مجھے ان چیزوں کی خبر دی ہے۔ تو اب جب حضور نے یہ کہا تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ فرشتوں میں تو جبریل جو ہے یہ یہودیوں کا دشمن ہے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ یعنی اب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آیت، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اور اس کے بعد چند آیات یہ کیوں نازل ہوئیں۔ اصل میں یہ آیت یہودیوں کے اس قول کا جواب ہے جب یہودیوں نے یہ کہا کہ جبریل علیہ السلام، جبریل جو ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں اور میکائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں۔ اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی جب عبداللہ بن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ سوال کیا کہ میں آپ سے 3 ایسی چیزیں پوچھتا ہوں جو نبی کے سوا کوئی اور ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایک، قیامت کی پہلی علامت کیا ہے، دوسرا جنتی لوگ جنت میں سب سے پہلے کیا کھانا کھائیں گے، تیسرا بچہ ماں یا باپ میں سے کس پر ہوتا ہے، کس پر ہوتا ہے۔ تو تب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو یہ کہا کہ مجھے ابھی ان تینوں سوالوں کے متعلق جبریل نے خبر دے دی ہے، تو عبداللہ بن سلام نے آگے سے یہ کہا کہ جبریل نے خبر دے دی ہے، جبریل تو ہمارا دشمن ہے اور یعنی میکائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں۔ تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کے سامنے یہ آیت پڑھی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کہیے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوتا رہے، بے شک اسی جبریل نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل کے اوپر قرآن نازل کیا جو ان آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو آپ سے پہلے موجود ہیں، اور وہ مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ تو تب حضور نے عبداللہ بن سلام کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ تو پھر یہ آیت، اس آیت کا شان نزول
یہی ہوا کہ جب یہودیوں نے کہا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں، اس کے جواب میں اللہ پاک نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اچھا، اب جب حضرت عبداللہ بن سلام نے پوچھا کہ مجھے پھر آپ بتائیے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے، جنت میں سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا، اور بچہ ماں یا باپ میں سے کس پر ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی، ایک آگ اٹھے گی۔ قیامت کی پہلی نشانی، ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو مشرق سے لے کر مغرب کی طرف جمع کر دے گی، لوگوں کو مشرق سے لے گی اور مغرب کی طرف جمع کر دے گی، ایک آگ اٹھے گی۔ یہ قیامت کی پہلی علامت ہوگی، اور وہ لوگوں کو مشرق سے لے کر مغرب کی طرف جمع کر دے گی۔ اور جس چیز کو جنتی سب سے پہلے کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی جو ان کو جنت میں دی جائے گی۔ اور بچے کا معاملہ یہ حضور نے فرمایا کہ جب مرد کا پانی غالب ہو تو وہ بچے کو کھینچ لیتا ہے، اور جب عورت کا پانی ہو تو وہ بچے کو کھینچ لیتا ہے۔ اگر مرد کا پانی غالب ہو تو بچہ باپ کے اوپر ہوگا، اور اگر عورت کا پانی غالب ہوگا تو بچہ ماں کے اوپر ہوگا۔ اسی طرح مرد کا پانی غالب ہو تو بچہ ہوگا اور بیٹا ہوگا، عورت کا پانی غالب ہو تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام آگے سے حضور کو فرمانے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہودی بڑا بہتان لگانے والے ہیں، یہودی جو ہیں ان کی عادت ہی جھوٹ بولنا ہے، ان کی عادت ہی جھوٹ۔ اور عبداللہ بن سلام کون تھے؟ یہودیوں کے بہت بڑے عالم۔ اور اب وہ آ کر جب انہوں نے حضور سے 3 سوال کیے، حضور نے تینوں سوالوں کے جواب دیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان 3 سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ حضور نے تینوں سوالوں کے جواب دیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہودی بہت بہتان باز ہیں، یہ بہتان لگائیں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کی عادت میں یہی ہے، اس لیے میرے متعلق پوچھنے سے پہلے آپ نے ان کو میرے متعلق بتا دیا کہ عبداللہ بن سلام تو ایمان لے آیا ہے، تم بتاؤ، تو وہ میرے اوپر بھی بہتان لگا دیں گے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ جب یہودی آپ کے پاس آئیں تو ان کو یہ نہ بتائیے گا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اور ان سے میرے متعلق پوچھئے گا، اور جب میرے متعلق پوچھ لیں گے تو اب ان کو بتائیے گا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، تو پھر دیکھیے گا وہ کیا کہتی ہیں۔ تو اب جب یہودی آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے یہود، بتاؤ تو صحیح، تمہارے نزدیک عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے؟ تو اب وہ یہودیوں نے کہا، انہوں نے کہا وہ ہم سب سے اچھا ہے۔ یہودی کیا کہنے لگے کہ یہودیوں میں وہ ہم سب سے اچھا شخص ہے عبداللہ بن سلام، اور اس کا باپ بھی سب سے اچھا تھا، اور اس کا باپ بھی سب سے اچھا تھا۔ یہ بتاؤ اگر عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کو اسلام سے، کہ وہ اسلام لے آئے، اللہ اس کو اسلام سے اپنی پناہ میں رکھے، اسلام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وہی بات عبداللہ بن سلام نے حضور کو کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ان کو پہلے نہ بتائیے گا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، کیونکہ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔
ورنہ وہ پہلے ہی بہتان بازی شروع کر دیں گے. ان کی عادت ہی ایسی ہے, وہ ہیں بے ایمان, جھوٹ بولتے ہیں اور باتوں سے پھر جاتے ہیں, سرکشی اور نافرمانی کرتے ہیں. یعنی آپ پہلے ان سے پوچھئے گا کہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے. اب جب حضور نے ان سوالات کے بعد ان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ بن سلام جو ہے یہ شخص تمہارے نزدیک کیسا ہے, تو کہنے لگے یہودیوں کے اندر وہ ہم سب سے اچھا ہے, وہ ہم سب سے اچھا ہے, اور اس کا باپ بھی بہت اچھا تھا. آپ نے فرمایا اچھا اگر وہ اسلام لے آئی, تو انہوں نے کہا خدا اس کو پناہ میں رکھے, وہ اسلام کیوں لے کر آئی, خدا اس کو اپنی پناہ میں رکھے. اب عبداللہ بن سلام آ گئے سامنے ایک دم, اور انہوں نے آ کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی یہودیوں نے یہ سنا کہ عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے, تو کہنے لگے یہ ہم میں سب سے برا آدمی ہے, یہ ہم میں سب سے برا آدمی ہے, اس کا باپ بھی سب سے برا تھا, اور اس کی مذمت کی. حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے, یا رسول اللہ یہی وہ بات تھی جس کا مجھے خوف تھا, اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ میں اسلام لے آیا ہوں. پہلے آپ ان سے پوچھئے گا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا شخص ہے, کیونکہ عبداللہ بن سلام ان میں کوئی عام شخص نہیں تھے, بلکہ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے یہ یہود کے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے پہلے ہی ان کو بتا دیا کہ عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے ہیں, تو یہ بہتان بازی شروع کر دیں گے. اب جب وہ آئیں آپ ان کو پہلے پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے. اب جب یہودی آئے, حضور نے پوچھا بتاؤ عبداللہ بن سلام یہ شخص کیسا ہے, کہنے لگے کہ وہ تو یہودیوں میں سب سے اچھا آدمی ہے. عبداللہ بن سلام یہود میں سب سے اچھا آدمی ہے, بلکہ اس کا باپ بھی سب سے اچھا آدمی تھا. حضور نے کہا اگر وہ ایمان لے آئے, یہودی کہنے لگے خدا کی پناہ, اللہ نہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لے آئے عبداللہ بن سلام, وہ کیوں ایمان لائے گا. اب حضرت عبداللہ بن سلام سامنے آ گئے, کہنے لگے اشہد, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. اب وہ کہنے لگے نا یہ تو ہمارے اندر سب سے برا آدمی ہے, بلکہ اس کا باپ بھی بہت برا آدمی تھا. یعنی وہ لوگ ہی ایسے تھے. تو اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کی ہے, جو میں نے آپ کے سامنے جس کا خلاصہ بیان کی ہے. تو اب ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ اے نبی ان سے کہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ یہ آیات جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا, یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس یہودیوں کے اس قول پر کہ یہود کہا کرتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل علیہ السلام ہمارا دوست ہے. ان کی اس قول کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی. تو اب ان آیات کی پھر تفصیل یہ ہے کہ اے نبی ان سے کہیں کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہوگا وہ اللہ کی وحی کا بھی دشمن ہوگا. جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ تو اللہ کی وحی کا بھی دشمن ہے, کیونکہ تورات اور قرآن یہ دونوں وحی کے ذریعے نازل ہوئے ہیں. یہ کیا بات کرتے ہیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل علیہ السلام ہمارا دوست ہے. تو جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کی وحی کا بھی دشمن ہے, کیونکہ صرف قرآن وحی سے نہیں بلکہ تورات بھی وحی سے ہی نازل ہوئی ہے, تورات بھی وحی سے نازل ہوئی ہے. اور قرآن مجید تو تورات, زبور اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے, ان کتابوں کی بھی. اور یہ تمام آسمانی کتابیں اللہ کی توحید, عبادات, اخلاق حسنہ کی دعوت دیتی ہیں, اور یہی گمراہی سے ہدایت دیتی ہیں, اور ان پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کے لیے فرمایا کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا. جو بندہ جبریل کا دشمن ہوگا وہ بندہ
اللہ کا بھی دشمن ہوگا، کیونکہ جبریل کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، وہ اس کو بھیجنے والا اللہ ہے، اور جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ سارے فرشتوں کا بھی دشمن ہوگا، کیونکہ سارے فرشتے جبریل کے موافق ہیں، اور جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ سب رسولوں کا بھی دشمن ہوگا، کیونکہ جبریل تمام رسولوں کے ولی اور تائید کرنے والے اور مددگار ہیں، اور جو جبریل کا دشمن ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میکائیل کا دوست ہو؟ وہ میکائیل کا بھی دشمن ہی ہے، وہ میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں، اور دونوں رسول ملائکہ میں سے ہیں، اور دونوں مقرب فرشتے ہیں، اور جو ان کا دشمن ہے وہ سن لے کہ اللہ جو ان سے وہ کافروں کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ آپ کہیے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو وہ ہوتا رہے، بس بے شک اسی جبریل نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا، جو ان آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کا دشمن ہے۔ اچھا، اس کے بعد وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور بے شک اے رسول ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی، اور ان آیتوں کا صرف فاسق ہی انکار کرتے ہیں۔ ان آیات کا کون انکار کرتا ہے؟ جو فاسق لوگ ہیں، اللہ کی باتوں کا، اللہ کی آیات کا وہی انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک یہودی عالم جس کا نام تھا ابن سوریہ، وہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، آپ ایسی کوئی چیز لے کر نہیں آئے جس کو ہم پہچانتے ہوں۔ اس نے کیا کہا کہ اے محمد، آپ ایسی کوئی چیز نہیں لے کر آئے جس کو ہم پہچانتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی آیت بینہ، واضح آیت نازل نہیں فرمائی تاکہ ہم آپ کی اتباع کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک اے رسول ہم نے آپ کی طرف سے واضح آیات نازل کی ہیں۔ یعنی جب اس شخص نے یہ کہا کہ آپ کوئی ایسی واضح آیت یا کوئی نشانی نہیں لے کر آئے، تو اس کا جواب اللہ پاک نے عطا فرمایا قرآن کی اس آیت سے، جس کا ترجمہ یہ، بے شک ہم نے آپ کے سامنے واضح آیات نازل کی ہیں، اور ان آیتوں کا انکار صرف فاسق لوگ جن سے ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرمائیں، جن سے وہ تمام علوم اور اسرار ظاہر ہو گئے جن کو علماء یہود چھپایا کرتے تھے۔ اور جس شخص نے تورات کا مطالعہ نہ کیا ہو وہ ان چیزوں پر اطلاع رکھ سکتا ہی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ تورات کے اصل احکام کیا ہیں۔ چھپاتے تو وہ تھے آیات کو، حضور تو بلکہ بتاتے تھے کہ تورات کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے، تورات کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے، مگر علماء یہود جس کا پیچھے پڑھ کر آئے کہ قرآن کریم کے اندر کہ چند روپوں کی خاطر ان آیات کے
تورات میں سے احکام تبدیل کر دیتے تھے۔ سو جو شخص حسد اور بغض کا شکار ہو کر اپنی فطرت سلیمہ کو نہ کھو چکا ہو، اس کے لیے آپ کی نبوت کا صدق بالکل واضح تھا، کیونکہ جس شخص نے نہ کسی کتاب کو پڑھا ہو، نہ کوئی وہ شخص کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا ہو، وہ بغیر اللہ کی وحی کے ان مخفی چیزوں کو کیسے جان سکتا ہے اور کیسے بیان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس عہد کو پس پشت ڈال دیتا ہے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے۔ وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے، وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کیا کیا وعدے لیے تھے، تو ایک یہودی عالم مالک بن سیف نے کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم سے کوئی عہد نہیں لیا اور ہم سے کوئی میثاق نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، اس کے جواب میں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس کو پس پشت ڈال دیتا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ عظیم رسول آئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات کو اس طرح پس پشت پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، جیسے کہ انہیں کوئی علم ہی نہیں تھا، انہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ دین کے عام اصولوں اور عقائد میں تورات کی تصدیق کرتے تھے، مثلا اللہ تعالیٰ کی توحید، قیامت، جزا و سزا، رسولوں کی تصدیق اور تقدیر پر ایمان وغیرہ، تو وہ قرآن پر ایمان نہ لائے، اور قرآن پر ایمان نہ لانا وہ یہ تھا، اس لیے تھا کہ ان کا مکمل تورات کے اوپر ایمان نہیں تھا۔ اصل میں ان کو تو تورات پر ایمان نہیں تھا، حالانکہ یہ سب چیزیں صرف قرآن بیان نہیں کر رہا تھا، یہ سب چیزیں تو تورات میں بھی موجود تھیں۔ تو اس کا مطلب تھا کہ اس سے مطلب یہ کہ وہ صرف قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تھے، بلکہ ان کا تو ایمان تورات پہ بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر یہ چیزیں قرآن بیان کر رہا تھا مگر یہ چیزیں تورات میں بھی موجود تھیں، تورات میں بھی موجود تھیں یہ چیزیں جو ان سے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کو پس پشت ڈال دیا، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ انہوں نے مکمل تورات کو ترک نہیں کیا تھا، بلکہ تورات کے صرف اس حصے کو ترک کیا تھا۔ ان یہودیوں نے اب مکمل تورات کو تو انہوں نے اس کے اندر تو تحریف نہیں نہ کی تھی، صرف اس حصے کی انہوں نے تحریف کی تھی، تورات کے اندر جس جگہ کے اوپر جس حصے میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ اولاد اسماعیل سے ایک نبی آنے والا ہے، اس حصے کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا کہ اولاد اسماعیل میں سے ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے۔ اور یہ بشارت کس کے متعلق تھی؟ کیونکہ اولاد اسماعیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو پیدا ہوئے، اولاد اسماعیل کے اندر جو نبی پیدا ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
اور کسی کی اس کے مطابق مثال نہیں دی جا سکتی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔